السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امیمہ شفیع قریشی ایپیسوڈ نمبر 14۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اس ناول کو اب آگے۔ شایان نے انادل کو واپس بھیجنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ جب انادل کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بالکل پاگل ہی ہو گئی تھی اور اب وہ مختلف سوال کرتی اس کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ اس کی مسلسل چلتی زبان سے تنگ آ کر شایان نے اسے بری طرح جھڑکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ بھی کی تھی کہ اگر اب اس کی پٹر پٹر بند نہ ہوئی تو وہ اسے دوبارہ اپنی حویلی لے جائے گا، اور توقع کے عین مطابق انادل نے پورے راستے اپنے ہونٹوں پر قفل لگا لیا تھا۔ شایان نے اسے ہوٹل کے سامنے اتارا تھا۔ ان کا ٹرپ آج دوپہر کو واپس روانہ ہونا تھا، لہٰذا ابھی کافی وقت تھا۔ سچ شکر کہ انادل کی غیر موجودگی کی اطلاع ابھی اس کے گھر تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ شایان نے اس ٹرپ کی ہیڈ کو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے اچھی خاصی رقم دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو شایان اس کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ شایان کے پاس موجود گن کو دیکھ کر ارم نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سعد نے ہسپتال سے جا کر جھوٹی رپورٹس بنوائی تھی کہ انادل کل ساری رات ہسپتال میں موجود تھی۔ شایان نہیں چاہتا تھا کہ انادل ٹرپ پر موجود باقی تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ باقی تمام لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ انادل رات کو ٹہلتے ہوئے ہوٹل سے باہر چلی گئی تھی اور وہاں پر اس کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی تھی، مگر ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے ساری رات ہسپتال میں گزاری تھی۔ شایان نے انادل کو رسوا نہیں کیا تھا اور وہ یہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو اب انادل کی طرف کسی کی اٹھتی نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اسے رسوا کرنا تو بہت بڑی بات تھی۔ ایک ہفتے بعد مریم کو سب بتانے کے بعد انادل مسلسل نظر جھکائے رو رہی تھی، جبکہ مریم کے دماغ نے تو بالکل کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ رونا تو اس شخص کو چاہیے تھا جس کا پالا انادل سے پڑا تھا۔ دل، وہ بیچارہ زندہ تو ہے نا؟ کچھ دیر ٹرانس کی کیفیت میں رہنے کے بعد بالآخر مریم نے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ ابھی کیا فارسی میں بتایا ہے میں نے تمہیں سب؟ اس نے سب کچھ تو مریم کو بتا دیا تھا کہ کیسے شایان اسے واپس چھوڑ کر گیا ہے، پھر بھی وہ بچکانا سوال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ زندہ ہے تو عیادت کے لیے جانا تو بنتا ہے نا۔ مریم: اچھا میں مذاق کر رہی تھی۔ واہ میری شیرنی، تم نے تو کمال ہی کر دیا، یعنی یہ تو فل فلمی سین ہی ہو گیا، پہلے تھپڑ، پھر کڈنیپنگ اور پھر نکاح، اور نکاح کے بعد شوہر کا خیمہ۔ مریم نے بے ساختہ ہی کہا لگایا تھا۔ انادل کے ساتھ جو ہوا اسے واقعی بہت دکھ تھا، مگر جو کارنامہ وہ انجام دے کر آئی تھی وہ تو تاریخ میں لکھے جانے کے قابل تھا۔ ویسے جب تم اس سے سبق سکھا ہی آئی ہو تو پچھلے ایک ہفتے سے ماتم کس بات کا منا رہی ہو؟ انادل نے شکوہ کناں نگاہوں سے مریم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی دوست تھی، پھر بھی اس کا دکھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ واقعی ناراض ہو گئی تھی۔ دل میں مذاق کر رہی تھی یار، بس تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے۔ مریم نے فوراً وضاحت دی تھی۔ دل میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ مریم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اس کی دوست تھی، وہ سمجھ سکتی تھی کہ انادل اس وقت کتنی اذیت سے گزر رہی ہوگی۔ مریم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے اس سے بھیک مانگی تھی، میں نے اسے اللہ کے واسطے دیے تھے، مگر اس نے پھر بھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ مریم کے گلے لگے۔ اب وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں نے اس کی منت کی تھی کہ مجھے مت دیکھو، مجھے میری چادر لوٹا دو، مگر انادل کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اب وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور مریم نے بھی اسے رونے دیا، کیونکہ انابیہ اسے پہلے ہی انادل کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ تو بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے دل کا غبار نکال لے۔ وہ مجھ سے ایک بار بھی معافی مانگنے کا کہتا نہ تو میں اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لیتی، مگر اس نے تو مجھ سے شک کرنے کو کہا۔ میں نہیں کر سکی۔ تمہیں پتہ ہے ایک لمحے کے لیے تو میں راضی بھی ہو گئی تھی، مگر پھر مجھے اپنے سامنے اندھیرا دکھائی دینے لگا، سناٹا، قبر اور آگ، جہنم کی آگ۔ وہ اب بھی مجھے دکھائی دیتی ہے، وہ دیکھو سامنے، وہ وہاں پر۔ انادل نے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تھا اور مریم کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے ایک
سیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے شرک نہیں کیا، مگر ایک نامحرم کے ساتھ ایک پوری رات گزاری۔ وہ دیکھو، وہ سامنے وہ آگ مجھے بلا رہی ہے۔ انادل کا پورا وجود اب کپا رہا تھا۔ دل سنبھالو خود کو، تمہاری غلطی نہیں تھی، تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ مریم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر انادل کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو بلبل، چہرے سے ہاتھ ہٹاؤ، ہاں بال پیچھے کرو، بتاؤ کروں اپنی ہوس پوری؟ گرل فرینڈ، گالی، طوائف سے بھی بدتر، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ اسے ہر طرف صرف شایان کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ دل کیا ہوا تمہیں دل؟ مسلسل چیختے ہوئے اب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ذیشان، مجھے تو بہت عجیب سا خوف آ رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مریم نے انابیہ کو تسلی دی تھی کہ انادل کی یہ حالت محض اس حادثے کی وجہ سے ہی ہے، مگر انابیہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ تم فکر مت کرو بیا، اسے تھوڑا وقت دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ لاہور واپس جانے سے پہلے ہی ذیشان انابیہ کو منا چکا تھا۔ آپ نے سارا سے بات اور اس ٹرپ ہیڈ سے؟ ہاں میں نے کی تھی، مگر وہ لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں جو انادل نے بتایا ہے۔ تم اسے کسی سیکیٹرسٹ کے پاس لے چلو۔ میں یہی کرنے والی تھی، مگر مریم کہہ رہی ہے کہ وہ خود انادل کو لے کر جائے گی۔ یہ زیادہ ٹھیک ہے، انادل اس کے ساتھ زیادہ بہتر محسوس کرے گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد انابیہ نے کال کاٹ دی۔ اپیا آپ رہنے دیں، میں خود کاٹ لوں گی۔ انابیہ انادل کے لیے فروٹس کاٹ رہی تھی، تبھی انادل نے اس کے ہاتھ سے چھری اور پلیٹ پکڑی تھی۔ تمہیں کہاں آتا ہے یہ سب؟ میں کاٹ دیتی ہوں نا۔ نہیں، میں خود کاٹ لوں گی۔ انابیہ نے اس کے ہاتھ سے چھری لینا چاہی، مگر انادل نے انکار کر دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یہ کھاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ انابیہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ انادل نے بے دلی سے ایک سیب اٹھایا اور اسے کاٹنا شروع کیا۔ تو تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا ہے نا؟ پلیز مجھے میری چادر دے دو۔ نہ دوں تو بلبل، یہ کیا کیا تم نے؟ انابیہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سامنے بستر پر خون دیکھ کر وہ بھاگ کر انادل تک آئی تھی۔ انادل نے کب اپنی کلائی کاٹی تھی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ دل، انابیہ نے چیختے ہوئے اس کا خون میں لت پت ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ جو کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ انابیہ کی آواز پر ہوش میں واپس آئی۔ اپنی کلائی کو خون میں لت پت دیکھے وہ بھی چیخ اٹھی تھی۔ انابیہ نے فوراً اپنے دوپٹے سے اس کا خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ چچی جان، اینی اب وہ پاگلوں کی طرح سب کو بلا رہی تھی۔ دل، یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح 10 بجے انادل کی آنکھ کھلی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے ہاتھ پر درد محسوس ہوا۔ اسے اپنی کلائی اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا، وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن کیوں؟ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ انابیہ ناشتے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انادل کی اس حرکت پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس سے نرم لہجے میں بات کرنے کو کہا گیا تھا، کیونکہ اسے شدید ڈپریشن تھا، اور اگر یہ ڈپریشن ایسے ہی برقرار رہا تو اسے برین ہیمریج بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو انابیہ جان چکی تھی کہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے، مگر فی الحال انادل سے کشمیر والے واقعے کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا بیکار تھا۔ دل میری جان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انادل بت بنے انابیہ کو دیکھتی ہی رہی۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جو وہ اس طرح رو رہی تھی؟ میں نے کیا کیا ہے اپیا؟ تم نے کل خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ انادل ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گئی۔ ایک خودکشی؟ میں نے؟ کل تم نے اپنی کلائی کیوں کاٹی تھی؟ انادل کو اچانک ہی اپنی کل والی حرکت یاد آئی۔ نہیں اپیا، میں خودکشی نہیں کر رہی تھی، میں تو بس سیب کاٹ رہی تھی، پتہ نہیں کیسے کلائی کٹ گئی۔ شایان نے اسے ایک ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ سب نہیں بھلا پا رہی تھی۔ انابیہ نے افسوس سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اچھا تم چھوڑو یہ سب، ناشتہ کرو۔ اپنے آنسو صاف کرتے انابیہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بھائی وہ بہت اچھی ہے، بہت بہت زیادہ۔ یشوا پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل عنایہ کی تعریفیں کر رہی تھی، اور ارمان بیچارہ چپ چاپ سب سن رہا تھا۔ جب سے وہ واقعہ ہوا تھا تب سے یشوا تو عنایہ کی فین ہی ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، اینی بہت بہادر ہے، وہ بہت پرجوش تھی۔ اللہ جانے یہ اینی کون تھی جس کے قصیدے دن رات پڑھے جاتے تھے، اور میں تو اتنی بیوقوف ہوں کہ میں نے اس سے اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا، مگر شکر ہے کہ میں نے نمبر لے لیا تھا۔ وہ محض سر ہلانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ بھائی فون دے، مجھے اینی سے بات کرنی ہے۔ بیٹا ایسے ہی روز فون کرنا اچھا نہیں لگتا، ارمان نے بہت پیار سے یشوا کو سمجھایا تھا۔ بھائی پلیز، یشوا نے معصومیت سے منہ بنایا، جس پر ارمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا فون یشوا کو دے ہی دیا تھا۔ تھینک یو بھائی، وہ چہکتے ہوئے فون تھامے وہاں سے بھاگی تھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ انادل کی حالت کافی بہتر ہو رہی تھی۔ وہ ہر ہفتے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی تھی اور دوائیاں بھی وقت پر لے رہی تھی۔ ابھی وہ اسٹڈی روم میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، تبھی عنایا وہاں داخل ہوئی۔ اسے انادل کی یہ خاموشی بہت کھل رہی تھی۔ وہ دونوں تو ہمیشہ ہی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، مگر اب تو انادل نے بات کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ اب انادل کی سنبھلی حالت دیکھ عنایا کو شرارت سوچی تھی۔ اس نے دبے پاؤں اسٹڈی روم کا دروازہ کھول دیا تھا اور سامنے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھتے ہی اس نے ہینڈ فری اپنے کانوں میں ٹھوس لی۔ دل دل دل۔ اب وہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے انادل بآسانی اس کی آواز سن سکتی تھی۔ کیا ہے اینی؟ انادل نے وہیں بیٹھے پوچھا تھا، مگر عنایا پھر بھی بار بار اس کا نام پکار رہی تھی، لہٰذا انادل کو اٹھ کر باہر جانا ہی پڑا۔ کیا ہوا اینی؟ دل میں میرے ہے درد ڈسکو، درد ڈسکو، درد ڈسکو۔ عنایا ہینڈ فری کانوں میں ڈالے اپنی بے سری آواز میں گا رہی تھی۔ اسے گاتا دیکھ انادل سر جھٹکتی واپس اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ انادل کو لگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ دل دل۔ انادل کے جانے کے 5 منٹ بعد عنایا نے پھر آواز لگائی تھی۔ پہل تو انادل نے نظر انداز کیا تھا، مگر مسلسل اپنے نام کو پکارے جانے پر وہ اٹھ کر پھر باہر گئی تھی۔ دل سنبھل جا ذرا۔ آنکھیں بند کیے مسلسل جھومتے ہوئے عنایا پھر گانا گا رہی تھی۔ انادل پیر پٹکتی واپس چلی گئی۔ وہ عنایا کی شرارت سمجھ چکی تھی، مگر فی الحال اس کے منہ لگنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ توقع کے عین مطابق ٹھیک 5 منٹ بعد عنایا نے پھر اسے پکارا تھا، جس پر وہ غصے سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ دل دل پاکستان، جا جا پاکستان۔ آنکھیں بند کیے اب وہ مسلسل نعرے لگا رہی تھی۔ انادل نے آگے بڑھ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکال لی۔ کیا ہوا دل؟ عنایا نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ انادل نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے پوچھا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ایک محب وطن ہونے کے ناطے ملی نغمہ پڑھ رہی تھی۔ اف، کیا معصومانہ انداز تھا۔ ہاں، تم سے زیادہ محب وطن تو یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسے گھوری سے نوازتے وہ اپنے ساتھ عنایا کی ہینڈ فری بھی لے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عنایا کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یا اینی دل کہاں ہے؟ چچا جان بلا رہے ہیں اسے، انابیہ نے عنایا سے پوچھا تھا۔ اسٹڈی روم میں ہے اپیا، وہ رکے میں بلاتی ہوں۔ عنایا آج بس انادل سے کسی بھی صورت جھگڑنا چاہتی تھی۔ دل دل، اپیا بلا رہی ہے تمہیں، عنایا نے وہیں بیٹھے آواز لگائی تھی۔ اسے تو آج میں چھوڑوں گی نہیں۔ انادل خطرناک تیر سے باہر آئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ؟ کون سی اپیا؟ میں نہیں جانتی کسی اپیا وپیا۔ وہ باہر آتے ہی عنایا پر برسی تھی۔ سامنے انابیہ کو کھڑے دیکھ اس کی زبان کو ایک دم ہی بریک لگی تھی۔ دل، تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو، تمہیں بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں۔ انابیہ اچھے سے اس کی کلاس لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد انادل غصے سے بھاگتی ہوئی عنایا کے پیچھے گئی تھی۔ اینی کی بچی، عنایا آگے بھاگ رہی تھی اور انادل اس کے پیچھے۔ انادل نے ایک کشن اٹھا کر اس کو مارا تھا۔ عنایا نے بھی جوابی حملہ کیا تھا۔ اب دونوں نے مل کر پورے لاؤنج کی حالت بگاڑ دی تھی۔ انادل کی زندگی آہستہ آہستہ روٹین پر واپس آ رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب وہ ایک فری لیکچر میں اپنی باقی فیلوز کے ساتھ بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنی گرمی میں بھی اتنا سخت پردہ کرتے ہیں۔ اریج نے انادل پر طنز کیا تھا، جسے انادل نے بالکل نظر انداز کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اریج کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اریج اور انادل میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا اور انادل ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی، جس کی وجہ سے اریج اس سے بہت جلتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انادل جتنے مارکس نہیں لا سکتی تھی۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ ہمارا مذہب اتنا سخت بھی نہیں ہے۔ وہ باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میرے خیال سے ہم یہاں اسائنمنٹ بنانے بیٹھے ہیں۔ انادل پر کوئی بات کرے اور مریم خاموش رہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے پتا ہے، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ چھوڑو نا اسلام کو اور پردے کو، مجھے یہ بتاؤ تمہاری فیوریٹ ایکٹریس کون سی ہے؟ وہ انادل کو بولنے کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری فیوریٹ ایکٹریس؟ اریج کو حیرت ہوئی وہ کیا کہہ رہی تھی اور انادل صاحبہ کیا پوچھ رہی تھی۔ ہاں بتاؤ نا، انادل نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جینیفر لارنس۔ واہ، ویسے اس میں ایسی کیا خاصیت ہے جو وہ تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے؟ انداز ابھی دوستانہ تھا۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں اور چہرہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، اریج نے عام سے لہجے میں جواب دیا، مگر وہ ابھی بھی کنفیوز تھی۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے ہاتھ کیسے لگتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس کے ہاتھ
کی کون سی انگلی تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ عریض سمیت سب لڑکیوں نے ہی حیرانگی سے عنادل کی طرف دیکھا تھا۔ آخر یہ کیسا سوال تھا؟ ان سب میں اگر کوئی مطمئن تھا تو وہ مریم تھی۔ وہ اچھی طرح اپنی دوست کی حرکتوں سے واقف تھی۔ ہاں نا، پلیز بتاؤ نا۔ عنادل نے ایسے اصرار کیا جیسے وہ دونوں بہت گہرے دوست ہو۔ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ عریض کو واقعی چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی خوبصورتی اس کا چہرہ اٹریکٹ کرتا ہے، نہ کہ اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی۔ تو تم مانتی ہو کہ سب سے زیادہ کشش چہرے میں ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ عریض سمیت وہاں موجود سب نے اس بات کی تائید کی تھی۔ میرے خیال سے اب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ چہرے کا پردہ کتنا ضروری ہے۔ عریض تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، تو میں تم سب سے ایک سوال پوچھتی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک وبا آئی تھی، کرونا وائرس۔ تب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ سب ماسک لگائیں، اور اس وقت کسی بھی غیر مسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اپنا چہرہ کیوں ڈھانپیں، ہم ماسک کیوں لگائیں؟ یہ کام تو مسلم خواتین کرتی ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کسی مرد نے بھی اپنا چہرہ ڈھانپنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ پری نے جواب دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ پردہ بھی تو حفاظت کرتا ہے نا، بری نظروں سے حفاظت، جہنم کی آگ سے حفاظت۔ سب کا دھیان اب عنادل کی طرف تھا۔ اور میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں، اگر کل کوئی اور وبا آ جاتی ہے جو کہ سر سے یا سر کے بالوں سے پھیلتی ہو، تو تم لوگ دیکھنا، جن ممالک میں حجاب لینے پر پابندی ہے نا، انہی ممالک کی خواتین سب سے پہلے حجاب لیں گی، صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی اس بحث میں پڑے ہیں کہ پردہ تو صرف نکاحوں کا ہوتا ہے، چہرہ چھپانا لازمی تھوڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اپنی ابدی زندگی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ عنادل نے عریض کو بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ وہ اب واپس پہلے والی عنادل بن گئی تھی۔ اس کے ذہن سے اب شایان کا خوف ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آج عنادل کی سالگرہ تھی، مگر وہ اپنی سالگرہ نہیں مناتی تھی۔ اسے اس سب میں بالکل دلچسپی نہ تھی، مگر مریم زبردستی اسے آج لنچ پر لے گئی، اور اس کے بعد ان دونوں نے شاپنگ بھی کی تھی۔ ابھی وہ تھک کر گھر واپس آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بے ساختہ ہی ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ سارا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ سب اپنے کمرے میں اتنے سارے پھولوں کے گلدستے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ مختلف رنگ کے بہت نایاب پھولوں کے گلدستے تھے۔ تمام گلدستوں کے درمیان ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت بڑا گلاب کا گلدستہ پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی رکھا گیا تھا۔ عنادل نے وہ کارڈ کھول کر پڑھا۔ ہیپی برتھ ڈے فرام ایس ٹو بی۔ یہ ایس سے کس کا نام شروع ہوتا ہے اور یہ بی کیوں؟ میرا نام تو اے سے شروع ہوتا ہے۔ آخر اسے کون یہ سب بھجوا سکتا تھا؟ اپیا، یہ اتنے سارے پھول کس نے بھجوائے ہیں؟ انابے کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تمہاری کسی دوست نے بھجوایا ہوگا، انابے نے لاپرواہی سے کہا، اور عنادل تو بس سوچتی ہی رہی، آخر کون اسے یہ سب بھجوا سکتا ہے؟ وہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی کہ اس کا فون بجا۔ عنادل نے ہمیشہ کی طرح بنا دیکھے فون اٹھایا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ فون اٹھاتے ہی اسپیکر سے مردانہ آواز ابھری۔ کون؟ وہ واقعی حیران تھی، آخر کون اسے رات کی اس پہر فون کرے گا؟ اتنی جلدی بھول گئی؟ ایک بار پھر اسپیکر سے مردانہ آواز گونجی تھی۔ دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو، سیدھا بتاؤ کون ہو؟ وہ تب گئی تھی۔ اف، تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا، مقابل نے سرد آہ بھری تھی۔ میں بلبل۔ عنادل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شایان نے محبت پاش لہجے میں اسے پکارا تھا۔ عنادل کے ہاتھ سے ایک دم ہی فون گرا تھا۔ وہ آواز نہیں پہچان سکی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اس نام سے اسے کون پکارتا ہے۔ اب وہ لرزتے وجود کے ساتھ بے یقینی سے نیچے کارپیٹ پر گرے فون کو دیکھ رہی تھی۔ فون کی اسکرین بار بار جل بجھ رہی تھی، یعنی وہ بار بار اسے کالز کر رہا تھا۔ وہ 5 منٹ ٹرانس کی حالت میں وہیں کھڑی رہی۔ اب فون کی اسکرین بالکل تاریک ہو چکی تھی، یعنی وہ اب فون نہیں کر رہا تھا۔ عنادل نے ڈرتے کپکپاتے ہاتھوں سے زمین پر گرا ہوا فون اٹھایا تھا۔ اس کے فون اٹھاتے ہی فون ایک بار پھر وائبریٹ ہوا تھا۔ عنادل نے فوراً ہی کال کاٹ دی۔
اب وہ بستر پر بیٹھی اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی فون ایک بار پھر وائبریٹ ہوا، لیکن اس بار کال نہیں آئی تھی بلکہ میسج آیا تھا۔ انادل نے فوراً سے میسج پڑھا تھا: اب اگر تم نے میری کال ریسیو نہیں کی تو اگلی ملاقات اب تمہارے گھر پر ہی ہوگی، اور مجھے بلاک کرنے کا تو سوچنا بھی مت، سمجھی پیاری بلبل۔ ساتھ میں ایک آنکھ ونک کرنے والا ایموجی بھی تھا۔ انادل واقعی اسے بلاک کرنے والی تھی۔ اب فون ایک بار پھر وائبریٹ ہو رہا تھا۔ انادل نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ کیسی ہو جانا؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے انادل اس کی محبوبہ ہو۔ کیوں فون کیا ہے؟ اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ بیوی ہو میری، سوچا خیریت ہی پوچھ لوں۔ میرے سسرال والے خیال تو رکھ رہے ہیں نا تمہارا؟ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ انادل نے اس کی فضول باتوں کو بالکل نظر انداز کیا تھا۔ جانا بیوی ہو میری، لیکن افسوس تم ابھی تک مجھے سمجھ نہیں سکی۔ آج اتنے دنوں بعد انادل سے بات کر کے وہ اچھا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تمہیں سمجھنے کا۔ اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اب کی بار انادل نے اپنا لہجہ قدرے سخت رکھا تھا۔ ایک ملاقات۔ شایان سیدھا مدعے پر آیا تھا، جبکہ انادل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیوں؟ ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے کیا؟ مس کر رہا ہوں میں اپنی جنگلی بیگم کو، جو مجھے چیزیں اٹھا کر مارتی ہے۔ انادل کو سخت کہنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ہی اس کے دماغ میں ایک زبردست پلان آیا۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شایان کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے غلط کیا، بہت غلط کیا، بلکہ میں تو شروع سے ہی غلط تھی۔ مجھے یوں بھی اس سڑک پر تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تمہاری غلطی تھوڑی تھی، تم نے تو صرف ہاتھ ہی پکڑا تھا نا۔ وہ شایان کو پے در پے جھٹکے دے رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شایان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں تو ہوں ہی پاگل، میرا تو دماغ بچپن سے ہی خراب ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل، لیکن اب تو حساب پورا ہو گیا نا۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور تم نے بدلہ بھی لے لیا۔ اب میں نے معافی بھی مانگ لی، تو اب تو سب ختم ہو گیا نا۔ تو تم اب مجھے طلاق دے دو۔ شایان کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ یعنی یہ ساری مشقت اس لیے ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے، دے دیتا ہوں طلاق، شایان نے عام سے لہجے میں کہا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ ہاں بالکل، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، کل شام کی چائے میں اپنے سسرال میں آ کر پی لیتا ہوں، ساتھ میں نکاح نامہ بھی لے آؤں گا، وہی نکاح نامہ جو تم نے جلانے اور پھاڑ کر پھینکنے کا کہا تھا، اور وہ 4 لو لیٹرز بھی۔ پھر تمہارے کیے گئے کچھ محبت بھرے میسیجز بھی ہیں میرے پاس، وہ بھی دکھا دوں گا۔ آخر میرے سسرال والوں کو بھی تو پتہ چلے نا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ او سوری، میرا مطلب ہے عشق، اسی لیے تو تم میرے پیروں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اور یہ کہ کس طرح تم پوری طرح میرے عشق میں ڈوب چکی ہو اور میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر سب کے سامنے محض اپنی پیاری بلبل کی خوشی کی خاطر طلاق بھی دے دوں گا۔ عام سے لہجے میں بات کرتا ہوا انادل کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میری جان، تمہاری خوشی کی خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسے دیکھے بغیر بھی وہ اس کے تاثرات کو سوچتا اچھا خاصا محفوظ ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گئی تھی۔ اگر واقعی سب کو اس نکاح کے بارے میں پتہ چل جائے تو؟ میں نے تمہیں کوئی میسیجز نہیں کیے، اور کون سی لو لیٹرز، اور میں نے کب تم سے محبت کی بھیک مانگی؟ ہاں ہاں ہاں، میری بھولی سی بلبل، تم واقعی مجھے نہیں سمجھ سکی۔ انادل کو اب زبردست چکر آنے لگے تھے۔ جانم، چاہیے طلاق؟ وہ جب سے کشمیر سے آیا تھا اس کی زندگی میں ایک خلا سی آ گئی تھی، مگر آج انادل سے بات کر کے یہ خلا پر ہو چکی تھی۔ وہ اسے مس کر رہا تھا۔ انادل کو تنگ کرنا اسے بہت سکون دیتا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے نہیں چاہیے طلاق، انادل نے بلا توقف فوراً کہا تھا۔ گڈ گرل، اب کی بار اس نے کھل کر کہا لگایا تھا۔ تو پھر ہم کل مل رہے ہیں، جگہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے نہیں مل سکتی، میں آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کسی لڑکے سے نہیں ملی، انادل نے بے بسی سے کہا تھا۔ میری جان، میں کوئی اور تھوڑی ہوں، تمہارا ذاتی شوہر ہوں، مجھ سے تو تم مل سکتی ہو۔ شایان جان بوجھ کر اسے سچ کر رہا تھا۔ میں سچ میں کبھی کسی سے اس طرح نہیں ملی، انادل نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس لیے بلبل کیونکہ آج سے پہلے تمہارا پالا شایان میر سے نہیں پڑا تھا۔ اب تم وہ سارے کام کرو گی جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گا۔ وہ اسی کی کہی گئی بات اسی پر پلٹا گیا تھا۔ شایان پلیز، انادل نے منت کی تھی۔ اف، اب ایسے تو مت پکارو، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ انادل نے شاید پہلی بار اس کا نام لیا تھا، اور شایان کو شاید پہلی بار اپنا نام اتنا خوبصورت لگا تھا۔
اللہ کرے مر جاؤ تم۔ انادل نے کھٹاک سے فون بند کیا، جبکہ دوسری طرف شایان سرشاری سے مسکرا دیا۔ بدتمیز، جاہل، فضول انسان۔ اب وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ آخر کیوں کیا میں نے اس سے نکاح کیوں؟ اب وہ مسلسل خود کو کوس رہی تھی۔ تبھی ایک بار پھر فون وائبریٹ ہوا۔ شایان کا میسج آیا تھا۔ اس نے بے دلی سے میسج کھولا۔ جان، ایک بات تو پوچھنا بھول ہی گیا، میرا دیا ہوا تحفہ پسند تو آیا نا تمہیں؟ اور ہاں جان، پلیز لازمی جگہ اور وقت میسج کر دینا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم دونوں کی ملاقات کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی، ورنہ۔ اس نے ایک بار پھر آنکھ ونک کرنے والا ایموجی سینڈ کیا تھا۔ جاہل۔ انادل نے غصے سے فون بستر پر پٹکا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ پھول شایان نہیں بھجوائے ہیں۔ اب تو وہ مر کر بھی مریم کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ مریم اس معاملے میں تھوڑا غصے کی تیز تھی۔ اس نے فوراً سے شایان کی طبیعت صاف کرنے پہنچ جانا تھا، اور پھر نتائج انادل کو بھگتنے پڑنے تھے۔ شایان یونیورسٹی کے باہر انادل کا انتظار کر رہا تھا، تبھی وہ تن فن کرتی، غصے سے اسے بالکل نظر انداز کرتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تھی۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ شایان مسکرا کر سر جھٹکتا اندر بیٹھا تھا۔ انادل نے اسے جگہ اور وقت کا میسج کر کے بتا دیا تھا۔ بکو، کیوں بلایا ہے؟ شایان کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی؟ شوہر ہوں میں تمہارا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مزاجی خدا۔ شایان نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ مزاجی خدا؟ استغفر اللہ! اول تو میرے خدا کا کوئی مزاج نہیں ہے، وہ واحد اور لا شریک ہے۔ دوم، شوہر کو مزاجی خدا کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور سوم، جہاں تک بات ہے عزت کی، تو مسٹر ہسبینڈ، پلیز آپ بکنا پسند کریں گے کہ مجھے کیوں یاد فرمایا ہے؟ شایان نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ واقعی اس لڑکی کی زبان بہت تیز چلتی تھی۔ آپ کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی تھی، بس اسی لیے۔ شایان نے شوقی نگاہوں سے انادل کی طرف دیکھا۔ انادل نے تنفر سے منہ موڑ لیا۔ یہ تو بس وہی جانتی تھی کہ نہ جانے کتنے جھوٹ بول کر وہ اس سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ ویسے یہ سب تمہیں دل کیوں بلا رہے تھے؟ شایان کے کان بہت تیز تھے۔ یونیورسٹی سے باہر آتے ہوئے وہ انادل کی دوستوں سے نام سن چکا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں دوسروں کی باتیں سنتے ہوئے؟ اور ویسے سب مجھے دل کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ انادل شایان سے بہت ڈرتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی شایان پر اپنا یہ ڈر واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ دل ہی کیوں؟ میرے خیال سے گردے یا پھیپھڑے زیادہ ٹھیک رہے گا۔ شایان نے لاپرواہی سے اس کے نام پر تبصرہ کیا تھا، اور انادل تو بالکل جل بھن گئی تھی۔ اپنے نام کی توہین اسے بالکل برداشت نہ ہوئی۔ ویسے تمہارا بھی شایان نہیں بلکہ شالامار باغ ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں حساب برابر کر گئی تھی۔ شایان نے اپنے نام کی توہین پر کڑوے گھونٹ بھرے تھے۔ لنچ کہاں کرنا ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کیا تھا۔ تم مجھ سے زیادہ فری مت ہو، انسانوں کی طرح بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ شایان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی روک دی تھی۔ مس کر رہا تھا تمہیں؟ اب کی بار اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ ابھی تو میں ایک جادوگرنی سے سحر سے بھی نہیں نکلا کہ دوسری آ گئی۔ وہ ہنسا تھا۔ دیکھو، میں نے نہ تم پر کوئی جادو وادو نہیں کیا، لیکن آج میں تمہیں دعا دیتی ہوں، اللہ کرے تم پر اس جادوگرنی کا سحر زندگی بھر قائم رہے، آمین۔ انادل نے واقعی بہت دل سے دعا دی تھی، شاید اسی بہانے اس فضول شخص سے اس کی جان چھٹ جائے۔ دعا کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو۔ شایان کے تاثرات تھوڑے سخت ہوئے تھے۔ اف، حد ہے، عجیب انسان ہو تم۔ دعا ایک نہایت ہی خوبصورت عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ پاک سے اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت زور سے چیخا تھا۔ انادل نے ایک دو بار پہلے بھی اللہ کا ذکر کیا تھا، مگر شایان نے نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب وہ مزید یہ نام نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے اس طرح چلانے پر انادل کا ننھا سا دل بالکل سہم گیا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد یہ نام میں تمہاری زبان سے نہ سنوں۔ جب تک تم میرے ساتھ ہوتی ہو تب تک تم یہ نام نہیں پکارو گی۔ شایان نے سختی سے اسے وارننگ دی اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چپ، ایک دم چپ، مجھے اللہ کا واسطہ مت دو۔ اسے تو شایان کی خدا سے غفلت کا اندازہ تک نہ تھا۔ تو کیا سامنے بیٹھا شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا؟ انادل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔